بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ پینٹن ڈبل وائس چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، زبان کے سچے کا مفہوم تو ہم جانتے ہیں، لیکن صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پرہیز اور صاف دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ ہی کسی کا کینہ اور نہ ہی کسی کے بارے میں حسد ہو۔ پیارے دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی شخص ہوگا جو بے عیب دل لے کر آئے گا۔ قلب سلیم اور بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مخلص ہو، یعنی اس میں شرک، ریا، غیر اللہ کی محبت و خوف، غیر اللہ سے رجاء و امید اور غیر اللہ پر توکل و بھروسہ نہ پایا جائے، نیز وہ اللہ عز و جل کی مخلوق کے لیے بھی ناصح و مخلص ہو کہ اس میں کسی کا حسد و نفرت، کسی سے دشمنی و بغض اور کسی کا کین و کپٹ نہ پایا جائے، بلکہ وہ کوئی کام کرے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی کام سے رکے تو اللہ عز و جل کے لیے رکے، کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ عز و جل کے لیے ہی نفرت کرے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کچھ روک لے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے روک لے۔ یہی وہ دل ہے جس کے حامل کو زیر بحث حدیث میں سب سے افضل ترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ پھر دوستو، اس کی سب سے واضح مثال وہ صحابی ہے جن سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس وقت تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور اپنا چپل بائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، اور پھر وہی صحابی اسی کیفیت سے تشریف لائے۔ پھر تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، اور اس دن بھی وہی صحابی بائینہ اسی کیفیت سے داخل ہوئے۔ پھر تیسرے دن جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور مجلس برخاست ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان انصاری صحابے کے ساتھ ہو لیے اور عرض کیا کہ ابو جان سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اور 3 دن تک ان سے جدا رہنے کی میں نے قسم کھا لی ہے، لہذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 رات ان کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، البتہ رات میں جب بھی بیدار ہوتے یا کروٹ بدلتے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے۔ پوری رات ان کی یہی کیفیت رہتی حتیٰ کہ فجر کے لیے اٹھتے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کا ذکر برائی سے کرتے ہوں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے اور قریب تھا کہ میں ان کے عمل کوئی اہمیت نہ دیتا تو میں نے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی اور جدائی کی بات نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا
کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کوئی زیادہ عمل تو نہیں کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی خبر اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس میرا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ پھر جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو انہوں نے مجھے واپس بلایا اور کہا ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور اسی کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ پیارے دوستو، یہی دل کی صفائی و سلامتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت مبارکہ رہی ہے اور اسے ہی قیامت کے نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ معدوم ہے تو دل انسان جس قدر میلا ہوگا اسی قدر رحمت الہی سے دور ہوگا، اور اگر بالکل ہی میلا ہو گیا ہے کہ حسد و کینہ اور بغض و نفرت نے اس کے دل پر ڈیرے جما لیے ہیں تو فاضل و مبارک اوقات میں بھی اس کی مغفرت کی امید نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنی عاقبیت پر حریص شخص اپنے دل کی صفائی و سلامتی کا خاص خیال رکھے اور اس کام سے دور رہے جو دو مسلمانوں کے دلوں میں بدظنی و خلش پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے دوستو، دل کی صفائی و ستھرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت مبارکہ ہے۔ اللہ عز و جل کے یہاں جس تقوی کو معیار قرار دیا گیا ہے اس سے مراد دل کی صفائی ہے۔ حسد و بغض، کینہ و نفرت ایسے گناہ ہیں جو مبارک ایام و لیال میں بھی معاف نہیں ہوتے۔